بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الخامس ان یکون الرفع بالالف والنصب والجر بالیاء المفتوح ما قبلہ۔ ہم اسم کے اعراب کی اقسام پڑھ رہے ہیں۔ 4 قسمیں ہم نے پڑھ لی تھی۔ پہلی جو 3 قسمیں تھیں وہ اعراب بالحرکات کی تھی، یعنی حرکتی اعراب کی۔ ان میں سے پہلی قسم یہ تھی کہ حالت رفع میں اعراب ضمہ کے ساتھ، حالت نصب میں فتح کے ساتھ اور حالت جر میں کسرہ کے ساتھ آتا ہے، اور یہ قسم 3 اسماء کے ساتھ خاص تھی۔ اسم مفرد منصرف سے ہی، جاری مجرے سے ہی، جمع مکسر منصرف کے ساتھ۔ دوسری قسم پڑھی تھی کہ حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصب و جر میں کسرہ کے ساتھ اعراب آتا ہے، اور یہ قسم خاص تھی جمع مؤنث سالم کے ساتھ۔ تیسری قسم اعراب بالحرکات کی ہم نے پڑھی تھی کہ حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ اور حالت نصب و جر میں فتح کے ساتھ اعراب آتا ہے، اور یہ قسم خاص تھی غیر منصرف کے ساتھ۔ غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی، اس پر میں نے ایک فائدہ بھی آپ کو بتلایا تھا۔ چوتھی قسم ہم نے پڑھی، اور وہ چوتھی قسم سے آغاز کیا جا رہا تھا اعراب بالحروف کے ساتھ، یعنی حروف کے ساتھ جو اعراب آتا ہے اس کو چوتھی قسم سے شروع کیا تھا۔ اور چوتھی قسم یہ تھی کہ حالت رفع میں واو کے ساتھ، نصب میں الف کے ساتھ اور جر میں یا کے ساتھ اعراب آتا تھا، اور یہ قسم یا یہ اعراب خاص تھا 6 اسماء کے ساتھ، اور ان 6 اسماء کی 4 صفات ہونی چاہیے یا 4 قیودات ہونی چاہیے۔ ایک یہ کہ وہ مکبرہ ہوں، دوسری یہ کہ موحدہ ہوں، تیسری یہ کہ مضافتن ہوں، اور چوتھی یہ کہ وہ غیر یا المتکلم کی طرف مضاف ہوں۔ اور وہ 6 جو اسماء تھے ان کی کچھ مثالیں بھی تھیں، ان میں سے کچھ مزید وضاحت بھی سن لیجئے کہ اخن اصل میں اخون تھا، اور ابن اصل میں ابون تھا، ہنن اصل میں ہنون تھا، ہمن اصل میں ہمون تھا، اور یہ چاریں جو تھے یہ چاریں اسماء ناقص واوی میں سے تھے، اور ان میں تعلیل پھر یوں ہوئی کہ آخر سے واو کو حذف کر دیا گیا۔ اخون سے اخون بن گیا، واو کو حذف کر کے ضمہ جو تھا، خا ساکن تھی، خا کو ضمہ دے دیا، اخون بن گیا۔ اب ون سے ابون بن گیا، ہن ون سے ہنن بن گیا، اور ہم ون سے ہمن بن گیا، یعنی چاروں میں سے واو کو گرا دیا۔ فمن جو 5واں اسم تھا وہ اصل میں تھا فوہن، اور فوہن سے بھی آخری ہا کو گرا دیا اور واو کی جگہ خلاف قیاس میم لے آئے، فمن بن گیا۔ اور زو مالن اصل میں تھا، زو جو تھا اصل میں زاواون تھا، اور پھر اس کی تعلیل یوں ہوئی کہ آخری واو کو گرا دیا، اور یہ جو زاواون یعنی زو جو اصل میں زاواون تھا، فوہن جو فمن اصل میں فوہن تھا، یہ اجوف سے واوی تھے۔ پہلے 4 ناقص سے واوی تھے، آخری 2 اجوف سے واوی تھے۔ تو زاواون کی تعلیل یوں ہوئی کہ واو کو گرا دیا، آخری واو کو گرا دیا اور زال پر ضمہ دے دیا، یہ زو بن گیا۔ ہنن کی مثال یہ دی جا سکتی ہے، یعنی اس اسم کے ساتھ کہ ہاذا ہنو کا، رأیتو ہنا کا، ضربتو علی ہنی کا، اور اسی طرح سارے اسماء میں بھی مثالیں بن سکتی ہیں۔ زو مالن میں یوں مثال بنائی جا سکتی ہے
کہ جاءنی ذو مالن رأیتو ذا مالن ومررتو بذی مالن۔ آگے پانچویں قسم ہے کہ حالت رفع میں اعراب الف کے ساتھ نصب و جر میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ اس کا اعراب ہوتا ہے۔ تو فرمایا صاحب کتاب نے کہ الخامس ان یکون الرفع بالالف والنصب والجر بالیاء المفتوح ما قبلہ۔ پانچویں قسم کہ وہ ہوتی ہے رفع الف کے ساتھ، نصب اور جر یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، یا والجر بالیاء المفتوح ما قبلہ، یا حالت جر ایسی یا کے ساتھ جس کا ما قبل مفتوح ہو۔ وَيُخْتَصُّ بِالْمُثَنَّى وَكِلَا مُضَافَةً إِلَى مُضْمَرٍ وَإِثْنَانِ وَإِثْنَتَانِ۔ اور یہ قسم یعنی پانچویں قسم کیا؟ حالت رفع میں الف کے ساتھ، نصب و جر میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ۔ یہ اعراب خاص کیا گیا ہے مثنی تثنیہ کے ساتھ، وکلا اور ایسے کلا کے ساتھ کہ مضافن الی مضمرن جو ضمیر کی طرف مضاف ہو۔ یہ دوسری چیز آ گئی اس قسم میں۔ تیسری چیز اثنان و اثنتان، اور یہی اعراب خاص ہے اثنان کے ساتھ، اثنتان کے ساتھ۔ یہاں پر کچھ باتیں، اہم باتیں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ تین چیزیں جو بتائی ہیں، مثنی یعنی تثنیہ، کلا، اور کلا میں کلتا بھی داخل ہے۔ کلا اور کلتا، کلا مذکر کے لیے آتا ہے، کلتا مؤنث کے لیے آتا ہے۔ یہ دونوں بطور تاکید استعمال ہوتے ہیں، یعنی دونوں ہی۔ اثنان، اثنتان، اثنان مذکر کے لیے دو، یعنی دو مذکر، اثنتان دو مؤنث۔ یہاں یاد رکھیں کہ جو مثنیٰ کہا، تثنیہ، تثنیہ سے یا مثنیٰ سے تثنیہ اصطلاحی مراد ہے، اور تثنیہ میں جو ہے اس میں تین چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تثنیہ میں تین چیزیں پائی جاتی ہیں جس کو تثنیہ حقیقی کہا جاتا ہے۔ ایک یہ کہ تثنیہ کی ایک باقاعدہ تعریف ہے، وہ یہ کہ اس کے مفرد کے آخر میں الف یا ما قبل مفتوح ہو۔ جس کے مفرد کے آخر میں الف یا ما قبل مفتوح ہو اس کو تثنیہ کہتے ہیں۔ جیسے رجلان، رجلین کے آخر میں، رجلان کے آخر میں الف، اور رجلین کے آخر میں یا ما قبل مفتوح ہے، اور آخر میں نون مکسورہ ہوتی ہے۔ تو تثنیہ وہ جس کے آخر میں الف یا ما قبل مفتوح اور نون مکسورہ پایا جائے اس کو تثنیہ کہتے ہیں۔ تثنیہ میں تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ تثنیہ کا مفرد ہونا ضروری ہے، یعنی وہ مفرد سے بنے۔ دوسری یہ کہ اس کے آخر میں نون اعرابی ہو، یعنی کسرہ والا نون ہو، اور الف یا ما قبل مفتوح ہو، یہ دوسری چیز پائی جائے۔ تیسری یہ کہ اس کا معنی بھی تثنیہ کا ہو، یعنی دو کا معنی وہ دے رہا۔ تو تثنیہ اصطلاحی میں یعنی مثنیٰ میں تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ وہ مفرد سے بنے، دوسرا یہ کہ اصطلاحی تعریف اس کے اندر پائی جائے، تیسرا یہ کہ اس معنی بھی تثنیہ کے دے رہا۔ دوسری جو مثال انہوں نے دی ہے کلا والی، یاد رکھیں کہ کلا میں نہ تو اس کا مفرد کوئی پایا جاتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی تثنیہ کی علامت پائی جاتی ہے، یعنی یہ تثنیہ معنوی ہے، تثنیہ حقیقی نہیں ہے۔ کیسے کہ کلا کا نہ تو کوئی مفرد ہے،
نہ قلع کے اندر وہ علامت پائی جاتی ہے جو تثنیہ کی ہونی چاہیے، یعنی آخر میں الف اور نون مکسورہ یہ بھی نہیں پائی جاتی، یعنی قلع ہے قلعان نہیں ہے۔ تو یہ جو قلع ہے یہ تثنیہ نہیں ہے، تثنیہ اصطلاحی نہیں ہے بلکہ تثنیہ معنوی ہے، صرف اور صرف اس کا جو معنی ہے دو وہی اس کے اندر پائی جاتی ہیں، اس وجہ سے قلع کو اس اعراب میں شامل کر دیا ہے۔ تو مثنیٰ تثنیہ حقیقی ہوا، قلع تثنیہ معنوی ہوا۔ اسنان اور اسنتان، اب یہ تثنیہ سوری ہیں، یعنی ایک تو یہ کہ ان کے اندر علامت پائی جاتی ہے، یعنی الف اور نون مقصورہ، اسنان میں بھی اسنتان میں معنی بھی دو کا پایا جاتا ہے، یعنی دو مرد یا دو عورتیں۔ تیسری چیز جو ہے یعنی مفرد ہونا وہ یہاں پر نہیں ہے، اسنان اور اسنتان کا مفرد نہیں ہے، تو اسنان اور اسنتان تثنیہ حقیقی نہیں ہے بلکہ تثنیہ سوری ہے۔ مثنیٰ تثنیہ حقیقی ہے، قلع تثنیہ معنوی ہے، اسنان اسنتان تثنیہ سوری ہے۔ تو یہ چونکہ تینوں مطلقاً تثنیہ تھے تو اس وجہ سے یہ تین شامل کر دیا اور ان تینوں کو کا اعراب ایک طرح سے ہی کر دیا۔ تو بہرحال ان تینوں اسموں میں یہ فرق تھا کہ مثنیٰ میں تین چیزیں پائی جاتی ہیں، تثنیہ قلع اور قلتا میں ایک چیز پائی جاتی ہے، اسنان اور اسنتان میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ان کا مفرد کا صیغہ نہیں پایا جاتا۔ یہاں پر ایک اور سوال ہے کہ قلع تو ذکر کیا، قلتا ذکر نہیں کیا، لیکن اس کا اعراب بھی ہے یہی۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مذکر کا ذکر کر دیا، مؤنث کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ مؤنث مذکر کے تابع ہوتی ہے، تو اس وجہ سے مذکر کا ذکر کیا، مؤنث کا ذکر نہ کیا۔ اور اسنان اور اسنتان میں مذکر اور مؤنث دونوں کا ذکر کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسماء اعداد ہیں اور اسماء اعداد کثرت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، تو کثرت کے استعمال کی وجہ سے دونوں کا ذکر کیا۔ تیسری چیز یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ قلع اصل میں کیلاون تھا، قلع اصل میں کیلاون تھا، واو متحرک ما قبل مفتوح، تو واو کو الف سے تبدیل کر دیا تو یہ قلع بن گیا۔ اسی طرح قلتا اصل میں قلوا تھا، واو کو خلاف قیاس تا سے بدل دیا، قلتا بن گیا۔ تو بہرحال یہ تین اعراب بتائے۔ پانچویں قسم میں اس کا اعراب یہ بتایا کہ حالت رفع میں الف کے ساتھ، نصب جر میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ آئے گا، اور یہ اعراب کی یہ قسم خاص ہے مثنیٰ کے ساتھ، قلع مضافن الی مضمر، یعنی قلع کے ساتھ یہ قید لگا دی کہ جب یہ ضمیر کی طرف مضاف ہو، جب یہ ضمیر کی طرف مضاف ہو، تو اس سے معلوم ہوا کہ قلع اسم ظاہر کی طرف بھی مضاف ہو سکتا ہے، اور اس وقت اس کا اعراب جو آئے گا وہ تقدیری ہوگا، جیسے جاءنی کلا الرجلین، رأیت کلا الرجلین، مررت بکلا الرجلین، یعنی اسم ظاہر کی طرف جب قلع یا قلتا مضاف ہوں تو ان کا اعراب تقدیری ہوتا ہے، لیکن جب قلع اور قلتا ضمیر کی طرف مضاف ہوں تو اس وقت ان کا اعراب اس قسم میں شامل ہوگا۔ تقول، جیسے تو اس قاعدے کے مطابق کہتا ہے، جاءنی الرجلان کلاہما و اثنان و اثنتان و رأیت رجلین کلیہما اثنین و اثنتین و مررت برجلین کلیہما اثنین و اثنتین، یعنی تینوں حالتوں کی مثالیں دی۔ پہلی مثال کہ جاءنی الرجلان کلاہما و اثنان و اثنتان،
اب یہاں دیکھیں کہ رجلان یہ مثنیٰ ہے، تثنیہ ہے، اور یہاں پر یہ فاعل بن رہا ہے، یعنی حالت رفع میں ہے، فاعل مرفوعات میں شامل ہے۔ اسی طرح کلاہما، آئے میرے پاس وہ دونوں مرد، کلاہما یہ فاعل کی تاکید بن رہا ہے تو یہ حالت رفع میں آ رہا ہے۔ تو اس صورت میں بھی رجلان بھی، کلاہما بھی، اثنان بھی، اثنتان بھی، ان سب کا اعراب الف کے ساتھ آ رہا ہے، جیسے اوپر بتایا تھا کہ حالت رفع میں الف کے ساتھ اعراب آئے گا۔ دوسری مثال میں کہ رأیت الرجلین کلیہما و اثنین و اثنتین، اس صورت میں یہ رجلین اور کلیہما یہ سارے مفعول بن رہے ہیں، یعنی منصوب حالت نصب میں ہیں، تو حالت نصب میں ان کا اعراب رجلین، یعنی یا ما قبل مفتوح اور آخر میں نون مقصورہ کے ساتھ اعراب آ رہا ہے۔ تو بہرحال جیسا کہ اوپر انہوں نے بتایا کہ حالت نصب و جر میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ اس کا اعراب ہوتا ہے، اور اسی طرح تیسری صورت میں حالت جر میں حرف جر کے داخل ہونے کے بعد بھی یوں ہی اعراب آ رہا ہے۔ السادس، چھٹی قسم، ان یکون الرفع بالواو المضموم ما قبلها والنصب والجر بالجاء المکسور ما قبلها۔ چھٹی قسم بتا رہے ہیں کہ حالت رفع میں واو ما قبل مضموم کے ساتھ، یا ایسی واو جس کا ما قبل مضموم ہو، والنصب والجر، اور حالت نصب و جر میں بالجاء المکسور ما قبلها، ایسی یا کہ جس کا ما قبل مکسور ہو کے ساتھ اعراب آتا ہے۔ یعنی اعراب آنا قسم یہ جو ترجمہ کیا جاتا ہے یہ عبارت تقدیری مانی جاتی ہے، اگر نہ لغوی طور پر اس کا معنی لفظی طور پر یوں ہوگا کہ چھٹی قسم کے ہو حالت ہو رفع واو ما قبل مضموم کے ساتھ، نصب اور جر یا ما قبل مکسور کے ساتھ۔ وَيُخْتَصُّ بِجَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ، اور یہ قسم، اس قسم کا اعراب یعنی حالت رفع میں واو ما قبل مضموم، حالت نصب میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ، یہ خاص کیا گیا ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ۔ جمع کہہ کر مفرد اور تثنیہ کو خارج کر دیا، مذکر کہہ کر مؤنث کو خارج کر دیا، سالم کہہ کر مکسر کو خارج کر دیا۔ سالم وہ جس میں واحد کا صیغہ سلامت رہے، نحو مسلمون۔ اب یہ جمع مذکر سالم کی مثال دی مسلمون کے ساتھ۔ وہ اولو، اور اولو یہ دوسرا اسم بتا رہے ہیں کہ اس چھٹی قسم کا جو اعراب ہے یہ اولو پر بھی داخل ہوگا۔ وہ اولو و یختص اولو، اور یہ چھٹی قسم کا اعراب اولو کے ساتھ بھی خاص ہے۔ یاد رکھیں اولو زو کی جمع ہے، زو والا، یعنی اوپر جو آیا تھا زو مالن مال والا، اولو مالن مال والے، یعنی وہاں ایک فرد کے لیے زو استعمال ہوا تھا، اولو بہت سارے افراد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ جو اولو پڑھا جائے گا اس میں پہلی جو واو ہے واو پڑھی نہیں جائے گی۔ تیسرا اسم عشرون ما اخواتها، چھٹی قسم کے ساتھ عشرون 20 ما اخواتها، اپنی اخوات یعنی اپنی بہنوں کے ساتھ، مطلب جس طرح بہنیں ایک دوسرے کی مشابہ ہوتی ہیں تو یہ بھی اپنے مشابہ چیزوں کے ساتھ مل کر اس کا اعراب یہی آئے گا، یعنی 20 سے لے کر 90 تک، مطلب 30 30، 40 40، 50 50، 60 60، 70 70، 80 80، 90 90۔ یہ
इशरूना से लेकर तिसऊना तक जितने भी मिलती जुलती अस्मा हैं, इन सब का एराब भी दर्ज बाला आएगा। कौन सा है? हालत रफ़ा में वाओ मा कबल मज़मूम के साथ, हालत नस्ब जर में जा मा कबल मकसूर के साथ। तक़ूलो, जैसे इस कायदे के मुताबिक तू कहेगा, या इस किस्म के मुताबिक तू कहेगा, या तू कहता है, जाअनी मुस्लिमून व इशरून व उलू माल व रअयतु मुस्लिमीन व इशरीन व उली माल व मररतु बिमुस्लिमीन व इशरीन व उली माल। यानी ये बार बार मैं चीज़ें समझा चुका हूँ कि जब जाअनी फेल आ जाए तो इसके बाद जो भी अस्मा आ रहे हैं वो हालत रफ़ा में आ रहे हैं, रायतों के बाद हालत नस्ब में आ रहे हैं, और मररतु के बाद हर्फ जर के तहत आ रहे हैं, तो ये हालत जर में आ रहे हैं। यहाँ एक बात और भी ज़हन नशीन कर लीजिए कि ये उलू में जो पहला वाव है जो पढ़ा नहीं जाता, जिक्र करने का क्या फ़ायदा था? तो इसके दो जवाब दिए जा सकते हैं। एक ये कि हालत नस्बी और जर्री में उलू की इला लफ्ज़ हरफ इला के साथ मुशाबियत ना रहे, इस वजह से वाव लगा दी। यानी यहाँ देखें कि उली मालिन जो लफ्ज़ लिखा हुआ है, अगर वाव जहाँ ना होती और एराब यानी ज़म्मा भी ना होता तो इला के साथ इसकी मुशाबियत हो सकती थी, यानी इला भी पढ़ा जा सकता था। तो इला के साथ मुशाबिहत को ख़त्म करने के लिए पहली वाव का जिक्र कर दिया। नीज़ दूसरा जवाब ये है कि उलू जू की जमा है, और जू असल में ज़ावावुन था, और ज़ावावुन में दो वाव दाखिल थी, तो उलू में भी दो वाव को दाखिल कर दिया। आगे वालम कहकर एक कायदा बता रहे हैं, वालम अन्ना नून तस्नीयत मकसूरतुन अबदन। तू जान ए पढ़ने वाले, ए तालिब इल्म या ए सुनने वाले, कि नून तस्निया हमेशा मकसूर होता है। जैसे राजुलान ने, किताबा ने, गुलामा ने, कि नून तस्निया हमेशा मकसूर होता है। और ये हम अभी कायदा भी पढ़ाए हैं कि तस्निया वो होता है जिसके मुफरद के आखिर में अलिफ या मा कबल मफ्तू और नून मकसूरा हो तो उसको तस्निया कहते हैं। व नूना जमे सलामत मफ्तूहतुन अबदन, और नून जमा सलामत का, यानी वो जमा जिसमें वाहिद का सीगा सलामत हो, तो जमा सलामत का नून हमेशा मफ्तू होता है, या जमा सालिम का नून हमेशा मफ्तू होता है। जैसे मुस्लिमूना, किताबूना। तो ये कायदा बताया कि तस्निया का नून हमेशा मकसूर होता है और नून जमा सालिम हमेशा मफ्तू होता है। वकिलाहुमा तस्कुतान इंदल इजाफत, और ये दोनों जो नून है, तस्निया का और जमा का, ये दोनों नून इजाफत के वक्त गिर जाते हैं। ये दोनों नून इजाफत के वक्त गिर जाते हैं। कौन कौन से? तस्निया का नून जो मकसूर होता है, जमा सालिम का नून जो मफ्तू होता है, ये इजाफत के वक्त हमेशा गिर जाते हैं। यानी जब इनकी इजाफत की जाए, जब ये मुजाफ बन रहे हो, जैसे था, आगे मिसाल दे रहे हैं, तकूलो, जैसे तू इस उसूल के मुताबिक कहेगा या तू इस उसूल के मुताबिक कहता है, जाअनी गुलामा ज़ैदिन व मुस्लिमू मिस्र, जाअनी गुलामा ज़ैदिन। अब यहाँ देखें गुलामा तस्निया है, अब होना असल में ये था गुलामान है, लेकिन अब गुलामाने की ज़ैद की तरफ इजाफत की जा रही है, यानी गुलामा मुजाफ बन रहा है, ज़ैद मुजाफ इलैह बन रहा है। तो इजाफत के वक्त तस्निया का नून गिरा दिया, गुलामान ज़ैदिन नहीं कहेंगे, गुलामा ज़ैदिन कहेंगे। इसी तरह
मुस्लिमू असल में मुस्लिमूना था, यानी जमा था, लेकिन जमा का जो नून है वो इजाफत के वक्त गिर गया कि यहाँ मुस्लिमूना की मिस्र की तरफ इजाफत हो रही थी। मुस्लिमूना मुजाफ बन रहा था, मिस्रिन मुजाफ इलैह बन रहा था, तो मुस्लिमूना के नून को गिरा दिया कि कायदा बताया कि इजाफत के वक्त जमा सालिम का नून और तस्निया का नून गिर जाता है। तो ये मुस्लिमूना मिस्र इनकी बजाय मुस्लिमू मिस्रिन कह दिया। यहाँ पर एक और बात भी याद रखें कि ये मिस्रा भी पढ़ सकते हैं, मिस्रिन भी पढ़ सकते हैं। जब मिस्र से मुराद हम एक खुसूसी शहर लेंगे, खुसूसी इलाका मुराद लेंगे, तो उस वक्त ये मिस्र जो होगा ये गैर मुनसरिफ होगा, इसलिए कि इसमें दो सबब पाए जाएंगे, मारफा का और उजमा का। तो उस वक्त ये गैर मुनसरिफ होगा, और जब गैर मुनसरिफ होगा तो गैर मुनसरिफ पर हम पीछे पढ़े हैं तनवीन नहीं आती, उस सूरत में मुस्लिमू मिस्रा पढ़ेंगे, रा पर फतह पढ़ेंगे कि हम पीछे पढ़ाए हैं कि गैर मुनसरिफ हालत जर्री में उसका इराब फतह के साथ आता है, और यहाँ हालत जर है क्योंकि ये मुज़ाफ इलैह बन रहा है, मुज़ाफ इलैह मजरूर होता है, तो इस वजह से मजरूर का इराब गैर मुनसरिफ के लिए फतह के साथ आता है। तो यहाँ मिस्रा पढ़ेंगे। कब? जब मिस्र से एक खुसूसी शहर मुराद ले। लेकिन मिस्र से कोई भी अगर आम शहर मुराद ले, कोई भी शहर मुराद ले लें, तो उस वक्त ये गैर मुनसरिफ नहीं होगा, ये मुनसरिफ होगा, और उस सूरत में ये मिस्रिन पढ़ा जाएगा, मुस्लिमू मिस्रिन। वल्लाहु आलम बिहकीकत।